بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک نمازی بچے نے مجھے آ کر کہا کہ امام صاحب، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے سنتیں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کی دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر اس طرح نہیں لگ رہے تھے کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، جبکہ ہم نے امیر اہل سنت کو سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں اس طرح لگیں کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ محترم، اس طرح نہیں ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام صاحب، اگر نماز نہیں ہوتی تو میں اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا، اگر نماز نہیں ہوتی تو صرف آپ کی نہیں بلکہ تمام نمازیوں کی اور میری بھی نہیں ہوئی، اور پھر اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ پڑھ لیں۔ پھر جب میں نے اس کو کتب کے اندر دیکھا اور نیٹ پر فتویٰ جات میں دیکھا تو اس میں بھی مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ تو بار شریعت کے اندر تھا کہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں اس طرح لگیں کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یہ سنت ہے، اور کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں اس طرح لگیں، یہ واجب ہے، اور 1 انگلی کا لگنا اس طرح فرض ہے۔ اور پھر جب میں نے شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کو پڑھا تو انہوں نے اس مسئلے پر بڑی بہترین تحقیق پیش کی ہے، تمام اقوال کو بھی جمع کیا ہے اور ان کے دلائل کا موازنہ بھی کیا ہے اور اس پر خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ اپنی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ سجدہ میں کم از کم 1 انگلی کا پیٹ لگانا بئی طور کہ انگلی کا پیٹ قبلہ کی طرف ہو فرض ہے، اور اگر سجدوں میں کسی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ قول بھی بلا دلیل اور باطل ہے، کیونکہ جب پیروں کا رکھنا ہی فرض نہیں ہے تو کسی انگلی کا پیٹ لگانا کیسے فرض ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، علامہ صاحب کے تمام دلائل اور پوری تحقیق دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1298-99 میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔